السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنن نماز نے آپ نے سماعت کیے اور کچھ مسائل آپ حضرات سن چکے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ سے اگر تحریمہ مقصود نہ ہو، تحریمہ کا مطلب اس سے پہلے آپ سمجھ چکے ہیں کہ نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے۔ تو اگر تکبیر تحریمہ سے اگر تحریمہ مقصود نہ ہو بلکہ محض اعلان مقصود ہو تو نماز ہی نہ ہوگی۔ یوں ہونا چاہیے کہ نفس تکبیر سے تحریمہ مقصود ہو، یعنی تکبیر کہنے سے مراد صرف تحریمہ ہو، اور جہر سے اعلان یعنی اس آواز جو بلند ہو رہی ہے اگر اس سے جہر مراد ہو، مقصود ہو، لیکن نفس تکبیر سے اللہ اکبر کہنے سے فقط مراد تحریمہ ہو، یہ ٹھیک ہے۔ یوں ہی آواز پہنچانے والے کو قصد کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے فقط آواز پہنچانے کا قصد کیا کہ میری آواز دوسروں تک پہنچے تو نماز نہ اس کی نماز ہو نہ اس کی جو اس کی آواز پر تحریمہ باندھے۔ یعنی مکبر اگر کسی کو مقرر کیا جائے تو مکبر نفس تکبیر سے تحریمہ ہی مراد ہو اس کی، یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے۔ اگر فقط آواز پہنچانے کی نیت ہو تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ اس کی آواز پر جو لوگ نماز پڑھیں گے ان کی ہوگی، یعنی نہ اس کی جو اس کی آواز پر تحریمہ باندھے۔ اور علاوہ تکبیر تحریمہ کے اور تکبیرات جیسے تکبیرات انتقال ہیں، جیسے رکوع میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، یا سمع اللہ لمن حمیدہ یا ربنا ولک الحمد میں اگر محض اعلان کا قصد ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی کہ ترک سنت ہے، کہ سنت کا چھوڑنا ہے، کیونکہ تکبیرات انتقال سے مراد بھی اعلان نہیں ہوتا بلکہ رکوع میں جانا اور رکوع سے اٹھنا، اور اسی طرح سجدے میں جانے کے لیے تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ یہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ یا تکبیرات انتقال وغیرہ ہیں، تو اگر محض اس سے اعلان مقصود ہو تو نماز مکروہ ہوگی، یہ کراہت تنزیہی ہے، فاسد نہیں ہوگی، البتہ مکروہ ہوگی کہ ترک سنت ہے، کہ سنت کا چھوڑنا ہے۔ رد المحتار کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جلد دوم صفحہ نمبر 209۔ مکبر یعنی تکبیر کہنے والے کو چاہیے، یعنی امام کے پیچھے جو مکبر ہوتے ہیں کہ لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے امام کی جو تکبیر کہنے پر مقرر ہوتے ہیں تو ان کو مکبر کہا جاتا ہے۔ مکبر کا معنی ہے تکبیر کہنے والا، تو مکبر کو چاہیے کہ اس جگہ سے تکبیر کہے جہاں سے لوگوں کو اس کی حاجت ہے۔ پہلی یا دوسری صف میں جہاں تک امام کی آواز بلا تکلف پہنچتی ہے، یہاں سے تکبیر کہنے کا کیا فائدہ؟ مقصد کیا ہے کہ پیچھے والوں کو امام کے انتقالات کا پتہ چلے، اس کے لیے مکبر مقرر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی صف دوسری صف میں اس کی حاجت ہی نہیں ہے، جہاں تک امام کی آواز پہنچے اس کے بعد سے مکبر کی تعیین ہونی چاہیے۔ نیز یہ بھی بہت ضروری ہے کہ امام کی آواز کے ساتھ تکبیر کہے۔ امام کے کہہ لینے کے بعد تکبیر کہنے سے لوگوں کو دھوکہ لگے گا، جیسے امام نے تکبیر کہی مکبر کو بھی چاہیے کہ تکبیر کہے۔ نیز یہ کہ اگر مکبر نے تکبیر میں مد کیا یعنی کھینچا
تو امام کے تکبیر کہہ لینے کے بعد اس کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ تشہد وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں. یعنی اس نے تھوڑا لمبا کیا تکبیر کو تو اس کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا بلکہ تشہد پڑھنا شروع کر دیں. یہاں تک کہ اگر امام تکبیر کہنے کے بعد اس کے انتظار میں 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر خاموش رہا، اس کے بعد تشہد شروع کیا، ترک واجب ہوا، نماز واجب العیادہ ہے. مطلب جو امام ہے اس نے مکبر کی تکبیر ختم ہونے کا انتظار کیا اور چپ رہا دوسری تکبیر بولنے تک یا تشہد پڑھنے تک کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وقفہ ہو گیا، اس کے بعد تشہد شروع کیا، تو نماز واجب العیادہ ہے، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب ہے. مقتدی و منفرد کو، مقتدی وہ جو امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہے، اور منفرد وہ جو اپنی الگ نماز پڑھتا ہے، یعنی امام کی اقتداء میں نہیں، تنہا نماز پڑھنے والے کو منفرد کہتے ہیں. مقتدی و منفرد کو جہر کی حاجت نہیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں، صرف اتنا ضروری ہے کہ خود سنیں. در مختار کتاب الصلاح باب صفت الصلاح جلد دوم صفحہ نمبر 209. بعد تکبیر فوراً ہاتھ باندھ لینا، یہ نماز کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے کہ جیسے تکبیر کہی تو اس کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا. بعض لوگ ہاتھ کو پہلے چھوڑتے ہیں پھر اٹھا کے باندھتے ہیں، یہ طریقہ خلاف سنت ہے، ایسا نہ کریں بلکہ تکبیر کہتے ہی فوراً ہاتھ باندھ لیں. یوں کہ مرد ناف کے نیچے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے جوڑ پر رکھے، یہ جوڑ ہے تو ناف کے اوپر بایاں ہاتھ رکھے گا اور بائیں ہاتھ کے اوپر داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے جوڑ پہ، بائیں ہاتھ بائیں کلائی کی جوڑ پر رکھے، چھنگلیا اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل رکھے اس طرح، اور باقی انگلیوں کو بائیں کلائی کی پشت پر بچھائے. پشت مطلب پیٹھ، یہ بائیں بولے تو الٹے ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کے اوپر یہ 3 انگلیوں کو پھیلائے، اور انگوٹھا اور چھنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کا انگلیاں جو ہیں دونوں انگلیاں یعنی انگوٹھا اور چھنگلیا اگل بغل رکھے. اور عورت وہ خنثی کہتے ہیں نامرد کو، عورت و خنثی بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر، بائیں ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے. ایسے اس کو یہ طریقہ مردوں والا نہیں اپنانا چاہیے بلکہ بائیں ہتھیلی کو سینے پر چھاتی کے نیچے رکھے اور اس کے اوپر داہنی ہتھیلی رکھے. بعض لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ سیدھے لٹکا لیتے ہیں پھر باندھتے ہیں، یہ نہ چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ناف کے نیچے لا کر باندھ لے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.